الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی الہدی اما بعد۔ قرآن مجید کے حوالے سے جب کبھی میں مسلمانوں کا اور اپنے ماحول کا جائزہ لیتا ہوں تو میرا تاثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی بیوقوف اور بدقسمت قوم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا انسان اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، ترمذی میں ہے، ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین۔ یعنی جس نے اس قرآن کو لے لیا وہ عروج پا گیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ زوال پذیر ہو گیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بوجھ تھا صحیح راستہ جاننے کا، زندگی گزارنی صحیح طریقے سے کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذی انقض ظہرک۔ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ کمر توڑے دیتا ہے۔ تو میری اور آپ کی اور ہر انسان کی ضرورت یہ ہے کہ اسے زندگی گزارنے کے بارے میں صحیح لائحہ عمل مل جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک میں نے آپ کے سامنے دہرایا کہ جس نے اس قرآن کو پکڑ لیا وہ عروج پا گیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ زوال پذیر ہو گیا۔ تو ہم بحیثیت امت کے پچھلے 100-200 سال سے شکست کھا چکے ہیں۔ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ دنیا میں ہم سب سے کمزور ہیں۔ گھر چلتے ہیں تو ہمارے، بہو بیٹیوں کی عزت لٹتی ہے تو ہماری، دوسروں کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں گداگروں کی طرح تو وہ ہم ہیں۔ تو دنیا میں سب سے کہنا نہیں چاہیے، تلخ بات ہے کہ ہم دنیا کی قوموں میں سب سے نیچ ہیں، سب سے پیچھے ہیں، پسماندہ ہیں۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح راستہ دکھاتا ہے، اور رسول کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کو لے کے قوم عروج پا سکتی ہے۔ ہمارے پاس کتاب موجود ہے اور ہم زوال پذیر ہیں، اور اس زوال سے نکلنا بھی چاہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یوں سمجھیے کہ نسخہ موجود ہے کسی بیماری کا، تو نسخہ ہم نے استعمال کرنا ہے، دوائی کھانی ہے۔ تو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، پڑھا ہوا ہے، ہم یہ نسخہ استعمال نہیں کرتے۔ اس لیے میں نے کہا بدقسمت ہے، بیوقوف ہے۔ یعنی اگر علاج دوائی کا پتہ نہ ہو تو پھر کہیں جی دوائی، کوئی بیماری ایسی لگ گئی جی پتہ نہیں چلتا کیا، یا علاج کیا ہے۔ تو ہمارے پاس قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نسخہ موجود ہے، لیکن ہم اسے استعمال نہیں کرتے۔ عذر ہمارے پاس ایک یہ ہے کہ جی قرآن اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا، ہمیں عربی نہیں آتی۔ اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے، ہماری آبادی 25 کروڑ کے قریب ہے۔ ہمارے حکمرانوں آج تک جتنے بھی آئے ہیں، کسی کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ اس قوم کو قرآن سے جوڑنا ہے، اس قوم کو عربی پڑھانی ہے۔ کوئی انتظام آج تک اس کا نہیں ہوا۔ تھوڑا بہت ایک دفعہ کسی آدمی نے سوچا تو اس پر کسی نے عمل نہیں کیا۔ ہمارے علماء کرام جو ہیں
وہ ان چند لوگوں کو جو ان کے پاس مدرسوں میں آتے ہیں ان کو عربی پڑھا دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھا دیتے ہیں۔ شروع میں وہ بھی نہیں پڑھاتے تھے، چلیے اب انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا، اچھی بات ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ چند لاکھ ہے۔ پاکستان میں اس وقت اسٹوڈنٹ پاپولیشن 5 کروڑ پلس ہے۔ میں علماء کرام کی ایک علمی مجلس ہے، ملی مجلس شرعی، اس کا فاؤنڈر جنرل سیکرٹری ہوں۔ اس میں سارے مسالک کے بڑے علماء تشریف لاتے ہیں۔ ہر دوسرے چوتھے مہینے جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم اجلاس بلا لیتے ہیں۔ ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو وہ سارے بڑے علماء موجود تھے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے کہ آپ میں سے اکثر جو ہیں دورہ حدیث کرواتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو قرآن کا دورہ کیوں نہیں پڑتا؟ حدیث کا دورہ پڑ جاتا ہے آپ کو، قرآن کا دورہ کیوں نہیں پڑتا؟ وہ سب میں نے وہ دیکھنے لگے، اس بات کا کیا جواب دیں؟ حدیث ہمارے سر آنکھوں پر ہے لیکن قرآن سے افضل تو نہیں ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ان چند ہزار لوگوں کو یا سارے مدارس میں لا لیں تو چند لاکھ لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھا دیتے ہیں۔ وہ جو باقی 25 کروڑ میں سے باقی جو بچ گئے ان کو کون پڑھاتا ہے؟ تو علماء کرام سے جب میں نے کہا تو کہنے لگے ہم کیا کریں، ہم سے تو مدرسے نہیں چلتے، پیسے مانگ مانگ کے لاتے ہیں، حکومت کا کام ہے کرے۔ میں نے کہا حکومت نہ کرے تو پھر چپ ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں عربی پڑھانے کا اتنا انتظام نہیں ہے، اور نہ حکمرانوں کو دلچسپی ہے اور نہ معاف کیجیے گا علماء کو دلچسپی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دیہات میں ہمارے ہاں رواج ہے، الحمدللہ اچھا رواج ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو مسجد میں بھیج دیتے ہیں، امام صاحب سے قاری صاحب سے قرآن پڑھ لیں، وہ پڑھا دیتے ہیں ان کو۔ ہمارے شہروں میں لاہور اور کراچی جیسی آبادی میں لوگ کھاتے پیتے ہیں تو لوگ اپنے بچے مسجدوں میں نہیں بھجواتے، قاری صاحب کو بلوا لیتے ہیں کہ 200-400-600 روپیہ ان کو دے دیا تو وہ بچے کو آ کے 15-20 منٹ قرآن پڑھا دیتے ہیں۔ اچھا، نہ علماء کرام کو، مولوی صاحب کو، قاری صاحب کو یہ خیال آتا ہے کہ ہم اس کا یعنی نادرہ پڑھا دیے، ترجمہ بھی پڑھا دیں، اور نہ والدین کو اس کا خیال آتا ہے کہ بھئی ہم نے طوطے کی طرح اس کو پڑھنا تو سکھا دیا ہے، اب اس کو ترجمہ بھی آنا چاہیے۔ اور جو لوگ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں اس کی زبان میں میرے خیال میں وہ شاید 1000 چھوڑ لاکھ میں شاید ایک آدمی ایسا ہو۔ ہمیں تراویح پڑھنے کا بہت شوق ہے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ رمضان میں قیام کرنا، قرآن پڑھنا، سننا بہت اچھی بات ہے۔ کسی آدمی کو کک سمجھ نہیں آتی کہ مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ ہمت ہے کہ وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں، اتنا دیر کھڑی بھی رہتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے ہیں، اٹھو بیٹھو بھی کرتے ہیں۔ کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، اور قاری صاحب کو بھی کس کا افسوس نہیں ہوتا کہ میں ان کو پڑھائی دوں، سکھائی دوں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں ایک اور رواج دینی جماعتوں نے نکلا، جماعت اسلامی نے، تنظیم اسلامی نے، کہ لوگ ان کے اپنے اجتماعات ہوتے درس قرآن، بڑی اچھی بات ہے، درس قرآن ہوتا ہے، لوگوں کو قرآن کا چیز کا پتہ جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ساری زندگی بھی ایک آدمی کو درس قرآن دیتے ہیں، اس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، آپ نے پڑھایا نہیں اس کو۔ 1 وے لیکچرنگ ہوتی ہے، ایک آدمی آتا ہے لیکچر دیتا ہے درس قرآن کا، کچھ اس نے آیتیں پڑھی، آپ نے اپنے مسلک کے علماء کا کوئی تفسیر دیکھ لی اور اس کے مطابق وضاحت کر دی، لوگ سنتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اللہ خیر سے۔ تو میں دین کا ایک طالب علم ہوں، سعودی عرب سے بھی پڑھا، سعودی عرب سے میں نے ایک ڈگری لی، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما تھا، ہاؤ ٹو ٹیچ عربک ٹو نان عربس، تدریس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بہا۔ تو اس سے مجھے کچھ سوجھ بوجھ ہوئی کہ عربی اور قرآن عربی میں ہے کہ ایک لوگوں کو کیسے سمجھائے۔ تو کچھ سوچتے ہوئے اور لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے یونیورسٹیوں میں بھی، میں کئی یونیورسٹی میں پڑھانے کا موقع ملا، تو مجھے یہ اندازہ ہوا، کچھ ایک ڈھب سا میرے ذہن میں آ گیا کہ ایسے اگر پڑھایا جائے تو شاید آسان ہو۔ تو
یعنی عربی سکھائے بغیر، عربی پڑھائے بغیر کیا قرآن ہم پاکستانیوں کو، اردو دانوں کو سمجھا سکتے ہیں؟ یہ میرے ذہن میں سوال تھا۔ تو 2018 میں بلیغ الرحمان صاحب ایک انجینئر ہیں، سیاستدان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے نوازے، پنجاب کے گورنر بھی رہے پچھلے کچھ سالوں میں، مسلم لیگ سے تعلق ہے ان کا۔ تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالی، تو وہ نواز شریف صاحب کے وزیر تھے مرکز میں، تو انہوں نے ان کو کہا کہ ہم ترجمہ قرآن مجید کا یہ جو ہے اسکولوں میں لگا دیتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے اپنی بات منوا لی، اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی، کوئی مسلمان اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی اپنی طرف سے کوئی ترغیب یا انیشیٹو نہ بھی ہو تو کوئی کہے، بس میں کسی بے نمازی کو وہاں نماز پڑھ لے تو کوئی یہ نہیں کہے گا میں نماز نہیں پڑھتا یا نہیں پڑھوں گا، تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے؟ یا تو پڑھ لے گا یا کہے گا میرے کپڑے پاک نہیں ہیں یا میں گھر جا کے پڑھ، مطلب کو ادھر کر دے۔ تو انہوں نے جب کہا تو وہ ظاہر ہے انہوں نے انکار نہیں کیا، اس کو رد نہیں کیا، تو انہوں نے قانون پاس کرا لیا، تو اس پر عمل کوئی نہیں ہوا۔ تو 2021 میں پنجاب یونیورسٹی میں پنجاب اسمبلی میں پرویز الہی صاحب کا دور تھا، تو کسی نے ان کو توجہ دلائی کہ یہ قانون پاس ہوا تھا، اس پر عمل کوئی نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے قانون کو ریوائز کیا اور اس میں لکھا کہ اس کو اسکولوں کے نصاب میں شامل کیا جائے۔ پھر جب وہ انہوں نے کر دیا تو یونیورسٹیوں میں بھی بات آگے آئی، اور اس میں یونیورسٹیوں نے بی ایس میں 4 سالوں میں 1 سال میں 1 سیمیسٹر جو ہے وہ انہوں نے اس کے لیے لازمی کر دی۔ اس سے کیا ہوتا ہے بھائی، اونٹ کے منہ میں زیرہ، کیا پڑھے گا آدمی؟ سارے سال میں اگر 1 ہفتے میں 1 لیکچر ہو بھی جائے گا تو اگلے سیمیسٹر میں پھر نہیں ہوگا، پھر اگلے سیمیسٹر میں ایک ہوگا۔ اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے پاس جب یہ پہنچا تو انہوں نے، معاف کیجئے گا، وہ کیا کہتے ہیں، مکے گینگل مقدنی جے کر دلوں مکعین، جو ہمارے اندر شیطان بیٹھا ہے نا وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے نہیں دیتا۔ تو اس وقت ہم اپنا کام کر رہے تھے، میں ان کے پاس گیا اور ان کو بتایا، نچلے کے لوگ مان بھی گئے، تو ان کے ایم ڈی صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے عذر کر دیا، انکار تو نہیں کیا، ظاہر ہے قرآن کی بات کرو تو انکار تو نہیں کرے گا کوئی، لیکن وہ عذر کر دیا جس سے عمل نہ کرنا پڑے۔ تو انہوں نے کیا کیا، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں بورڈ کا امتحان ہے، قرآن کا ترجمہ لازمی ہے، تو مثلا انہوں نے کہا جی 9ویں میں 5 پارے ہیں، تقسیم کر دیا، کہا 6ٹی میں اتنا، 8ویں میں اتنا، 30 پارے پورے کرنے، نگ پورے کرنے، آوے جاوے کوئی پاوے نہ۔ تو انہوں نے 5 پاروں کے کیا کیا کہ اس میں ہر پارے میں سے 3 آیتیں کر دی اور بتا دیا کہ امتحان ان 15 آیتوں میں سے ہوگا۔ لوگ 15 آیتیں وہ رٹ لیتے ہیں، بچے امتحان دیتے ہیں، نہ کسی کو قرآن آتا ہے نہ ترجمہ آتا ہے۔ اللہ ہدایت دے ان کو، ہمارے سرکاری اداروں کو، کہ دل سے یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگوں کو قرآن پڑھنا آ جائے، قرآن ترجمہ آئے۔ تو مسئلہ ہمارے سامنے یہ تھا اور ہے کہ ہمارے اردو دانوں کی اکثریت عربی نہیں جانتی، ان کا انتظام کرنا مشکل ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ میں نے اندازہ لگایا کہ کوئی اندازاً 70-80% الفاظ قرآن مجید کے یا ان کے اشتقاقات، ڈیریویٹیوز اردو میں موجود ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اگر اس اردو کے لفظ کو اس عربی لفظ کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو جو ذخیرہ الفاظ اردو دان کے ذہن میں موجود ہے، مثلا ایاک نعبد، اب نعبد اردو دان کے لیے مشکل لفظ ہے، اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ نعبد کیا ہے۔ تو ہم نے نعبد کے سامنے، اچھا یہ اگلی لائن میں آ گیا، نعبد کہ ہم نے سامنے لکھ دیا عبادت کرنا، اللہ ہمارا معبود ہے، فلاں آدمی بڑا عابد اور زاہد ہے، فلاں آدمی بڑا عبادت گزار ہے۔ اب عبادت کا تصور ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں 5ویں جماعت سے یا 6ٹھی جماعت سے۔ اب 5ویں 6ٹھی جماعت کے بچے کو عبادت کا تصور اس کے ذہن میں کانسیپٹ موجود ہے، یا بڑے آدمی جتنے بھی ہیں سب کے ذہن میں، کوئی ان پڑھ بھی ہو تو اسے عبادت کا پتہ ہے۔ یعنی اگر دیہاتی ہو جس نے اردو نہیں پڑھی، اسکول کالج نہیں گیا، اسے بھی عبادت کا تصور موجود ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور نماز کے لیے وضو کرنا ہے، مسجد جانا ہے وغیرہ، یہ عبادت کا کانسیپٹ ہمارے پاس موجود ہے بچے میں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے اس سے کہا بھئی یہ جو نعبد ہے یہ عین بے دال اس میں آ رہا ہے اور یہ عبادت ہے،
تو اس کے سامنے عبادت لکھ دیا، تو نعبدو یا اور کوئی لفظ یعبدون تعبدون عباد اللہ، یعنی اس سے ملتا جلتا جو بھی لفظ آئے گا تو اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ اس کا تعلق عبادت سے ہے، تو وہ اس کو تھوڑا سیدھا پدرا کر لے گا۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ سوچا کہ ہر عربی لفظ کے سامنے جہاں تک ممکن ہو اردو لفظ جو ہے وہ لکھ دیا جائے، اور اردو لفظ جو اس کی ووکیبلری میں موجود ہے گویا وہ لنک ہو جائے گا اس عربی لفظ سے۔ اچھا، میں یہ کام کرنا شروع کیا، ایسے خیال جب ہوا تو میں اور میرے ساتھ ایک دوست تھے، اللہ جنت نصیب کرے، 3 سال پہلے فوت ہو گئے، پروفیسر ملک محمد حسین صاحب۔ میں نے انہیں کہا کہ بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو حکومت نے پاس قانون کیا ہے نا قرآن مجید کا، تو انہوں نے تو کرنا کرانا کھ نہیں ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ جو قانون آپ دیکھتے ہیں جو قانون ہوتا ہے پاس عمل کوئی نہیں کرتا۔ ضیاء الحق نے 1979 میں حدود لاز پاس کیے تھے، چور کا ہاتھ کٹے گا، شرابی کو کوڑے لگیں گے، زانی کے پیر کٹیں گے، سب کچھ 79 سے کتنا عرصہ ہو گیا، 80 اور 30 20 40-45 سال ہو رہے ہیں، آج تک کسی ایک آدمی کو کسی چور کا ہاتھ کٹا ہے، کسی شرابی کو کوڑے لگے، پتہ ہی نہیں۔ کوئی نہ حکومت حکمران کرنے کے لیے تیار ہے، نہ جج کرنے کے لیے تیار ہے، نہ پولیس اس کے لیے تیار ہے، معاف کیجیے گا شاید عوام بھی اس کے لیے تیار نہیں۔ کلمہ پڑھ لیا سمجھتے ہیں جنت میں چلے جائیں گے، اللہ خیر صلاح، دین پر عمل کرنے کی کوئی بات نہیں۔ تو ملک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہم کچھ کریں، اس کا علاج کچھ سوچیں۔ میں نے کہا ملک صاحب پہلے ہم نے بہت تجویزیں سوچی ہیں تعلیم کی اصلاح کی، کہ مثلا ایک اسلامی اسکول ماڈل بننا چاہیے جس میں دنیا بھی ہو آخرت بھی ہو، کہ یونیورسٹی بنی چاہیے جس میں کریکٹر بلڈنگ بھی ہو، دین کا علم بھی ہو، دنیا کا علم بھی ہو، اچھے ڈاکٹر انجینئر ہونے، اچھے مسلمان بھی ہو، قرآن کو سمجھتے ہو، اس میں کیا حرج ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس قوم نے ہماری کوئی نہیں سنی، ہم آج تک کوئی ادارہ قائم نہیں کر سکے، قرآن کے لیے ہم کچھ کر دیں گے کیا بنے گا۔ وہ کہنے لگے نہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، امید ہے برکت ہوگی اس میں اور کوئی صورت بن جائے گی، آپ ایسا کریں کہ کام شروع کریں۔ تو ہم مارکیٹ میں گئے، ہم نے جائزہ لیا کہ کیا قرآن کا ترجمہ پڑھانے کے لیے کوئی اچھی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں۔ عام قرآن بھی کا عام لوگوں کے لیے ترجمے تفسیریں تو موجود ہیں، لیکن 2 کتابیں 2 اداروں کا ہمیں کام ملا جو اس لحاظ سے بنایا گیا تھا، ایک علم فاؤنڈیشن کا کراچی سے اور دوسرے کریکٹر فاؤنڈیشن کا اسلام آباد سے۔ سچی بات ہے وہ مجھے تو اس نے متاثر نہیں کیا، میں نے ملک صاحب کو دی، کہنے لگے مجھے بھی ایک اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا میرے ذہن میں ایک اسکیم ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو امپلیمنٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کریں۔ میں نے چند صفحے کر کے ان کو دکھائے، کہنے لگے آپ پورا کریں۔ میں نے پہلا پارہ کر لیا۔ پہلا پارہ کرنے کے بعد ہم نے وہ چونکہ ماہر تعلیم تھے سچ مچ کے، یعنی ایجوکیشنسٹ تھے، IER میں پڑھاتے رہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو پہلے پائلٹ پروجیکٹ کرتے ہیں۔ تو دار ارقم کے نام سے ہمارے ایک دوست کے 3-4 اسکول تھے، تو ہم نے ان کو جا کے وہ فوٹو کاپی کرا کے پہلے پارے کی وہ ان کو جا کے دیں، سارے بچوں کو انہوں نے دے دی اور اساتذہ کو دے دی۔ پھر ہم 3-4 مہینے جب انہوں نے پڑھا لیا تو ہم اسکولوں میں گئے، انہوں نے جا کے پوچھا بھائی کیا تجربہ رہا تمہارا، تو ہمیں جو فیڈ بیک ملی ہم نے اس سے بھی خیال کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کا، ہم ترجمہ کرنا نہیں سکھاتے، ہم کہتے ہیں اس طرح ترجمہ کرنا آپ کو آ جائے گا، وہ ہم آپ کو ترجمہ کرنے کا ہنر سکھا رہے ہیں، طریقہ سکھا رہے ہیں۔ تو میں نے خود کئی دفعہ پڑھایا اس کو، اور میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ میرے جو ذہین طالب علم ہیں وہ ایک پارہ ختم ہونے سے پہلے ان میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ باقی قرآن کا ترجمہ خود کر لیتے ہیں۔ ایک پارہ ختم ہونے سے پہلے تیسرے پاؤ ہی میں جو ذہین طالب علم ہیں وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ سارے قرآن کا ترجمہ وہ کر لے، یعنی پہلا پارہ پڑھنے سے، سوائے آخری پاروں کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی زبان بڑی مشکل ہے اور ادبی ہے اور مشکل الفاظ ہیں، ووکیبلری تو آپ ظاہر ہے کہ اب کوئی آدمی ڈکشنریاں رٹ کے تو انگریزی نہیں آتی، نہ اردو نہیں آتی، نہ عربی آتی، یعنی وہ ووکیبلری بڑھاتے چلے جانا ایک بات ہے، جملے کی کنسٹرکشن اور عام الفاظ جو مستعمل ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ تجربہ ہماری نظروں میں کامیاب ہوا، تو ہم نے اس کو پھر اسکولوں میں لاہور کے کچھ تقریباً 900 سے زیادہ اسکولوں میں ہم نے اس کو مروج کرنے کی کوشش کی۔ ایک اللہ کا بندہ تھا، اس نے اخراجات برداشت کیے، بعد میں وہ
سلسلہ جاری نہ رہ سکا. اب بھی ہم کوشش کرتے ہیں. میں اس کا لگا ہوا ہوں, 25ویں پارے تک پہنچا ہوں. اللہ تعالیٰ سے تو امید ہے کہ مکمل ہو جائے گا, اور ہم اسے مارکیٹ میں لے آئیں گے. اس کو یوٹیوب پہ بھی ڈال رہے ہیں, فیس بک پہ بھی, اور ایپ بھی بنا لی ہے. تو آہستہ آہستہ کوشش کریں گے لوگوں تک پہنچے, ہمارا جتنا ہمارے بس میں وہ کریں. اچھا, اسی عرصے میں پچھلے سال میرے ایک سامنے ایک کام آیا. ایک صاحب ہیں آرمی ایجوکیشن کے, ریٹائرڈ ہے, کرنل عاشق حسین صاحب, تنظیم اسلامی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے ایک ایک مادے کو گننا شروع کیا, قرآن کے سارے الفاظ کو, اور انہوں نے کتاب کئی سال کی محنت کے بعد انہوں نے چھپوا دی. اس وقت چھپی ہوئی ہے, مارکیٹ میں کم ملتی ہے, ظاہر ہے دلچسپی نہیں ہے لوگوں کو. میرے پاس اس کا ایک نسخہ ہے, اس کا نام ہے اشتقاقی اردو انسائکلوپیڈیا. اس میں انہوں نے مادے گن کے بتا دیا کہ 93% قرآن کے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں مستعمل ہیں. عام مستعمل ہیں یا بعض ادبی حلقوں میں کچھ زیادہ مستعمل ہیں, کچھ تھوڑے مستعمل ہیں, لیکن 93% قرآن مجید کے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں کسی نہ کسی سطح پہ مستعمل ہے. انہوں نے ان کی لسٹیں الگ کر دی ہیں. یہ 93% ہیں, ان کے مادے گن کے بتا دی ہیں, اور جو الفاظ قرآن میں اردو میں مستعمل نہیں ہیں ان کی الگ ایک کیٹیگری بنا دی. بہت اچھی محنت کی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اس کا نام, ہمارے پروفیسر صاحب جب ہم اس کا نام سوچ رہے تھے, پہلا پارہ جب میں نے کام کیا, تو اب قرآن مجید کا کام ایسا ہے کہ لوگوں نے نام استعمال کر رکھے ہیں, حالانکہ ظاہر ہے 1450 سال سے ترجمے ہو رہے ہیں تو قرآن مجید کے, عربی میں بھی اردو میں بھی. تو ہمیں نام کی تلاش تھی, ہم مختلف ناموں پر غور کر رہے تھے. انہوں نے کہا چونکہ اس کا تعلق ہم پڑھانے سے ہے, سکھانے سے ہے, صرف ترجمہ پڑھنے سے نہیں ہے, تو انہوں نے اس کا نام تجویز کیا تدریس القرآن. تو ہم نے وہی استعمال کرنا شروع کر دیا. تو تدریس القرآن میں ہم نے 2-3 چیزیں 4 ڈالی ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے سامنے بھی اس کا سیمپل موجود ہے. ایک تو ہم نے یہ کیا کہ جو الفاظ مثلا ضمائر متصلہ یا حروف جو استعمال ہوتے رہتے ہیں, بار بار استعمال ہوتے رہتے ہیں, ہم نے اسے سرخ رنگ میں دے دیا, اور اس کا ترجمہ بھی سرخ میں رکھ دیا. مثلا پہلا ہی لفظ ہے بسم اللہ. مثلا ہم لفظی ترجمہ نہیں کہتے, حرفی ترجمہ. بسم اللہ میں بے کا ایک خاص مطلب ہے. بے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے بے کو سرخ کر دیا, اور اس کے نیچے جو لفظ ہے اس کو بھی سرخ کر دیا, جو اس کا ترجمہ بنتا ہے. اور اسی طریقے سے جو دو لفظ بنتے ہیں, مثلا ایاکا, کا ایک ایسا ہے جو بے جہاں قرآن میں آئے گا اس کا مطلب سے اور ساتھ ہی ہوگا. نعبد میں نون جہاں آئے گا, جہاں بھی قرآن میں آئے گا اس کا مطلب حامی ہوگا, وہ بدل نہیں جائے گا. اس لیے ہم نے نون کو سرخ کر دیا, اس کے نیچے ترجمہ ہم عبادت کرتے ہیں اس کو بھی, ہم کو بھی سرخ کر دیا. ایاکا صرف آپ کی, کا مطلب آپ ہے, تم ہے, یو, یورس, تو اس کے نیچے ہم نے آپ تم ترجمہ کر دی. ایاکا, ہم صرف آپ کی عبادت کرتے. تو یہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو اگر ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ یہ سرخ رنگ جو ہے اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے, تو آپ کوشش نہ بھی کریں تو مسلسل آپ کے سامنے سے یہ لفظ گزرتے جاتے ہیں. یعنی جو لفظ ریپیٹ ہو رہے ہیں ان کا رنگ بدل جاتا ہے, اور جہاں جہاں وہ جہاں بھی آتے جاتے ہیں آپ کے ذہن میں ان کے جو معنی اور مفہوم جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں آتے جاتے ہیں. ہمارا تجربہ یہ ہے کہ بغیر کوشش کے یہ آدمی سیکھ جاتا ہے, لاشعوری طور بار بار نظر پڑتی. پھر ایک ہم نے یہ کیا کہ جو اسماء اور افعال جو بھی قرآن میں آ رہے ہیں, ہم نے یہ دیکھا, اور آپ نے غالباً عربی پڑھی ہے, آپ کو پتہ ہے عربی اصولاً دیکھا جائے تو عربی بہت آسان زبان ہے. یعنی اردو اور انگریزی کے مقابلے میں نے بھی چونکہ عربی پڑھی ہے تو آپ نے بھی پڑھی ہے, تو میرا اندازہ یہ ہے کہ عربی اردو اور انگریزی کے مقابلے میں آسان ہے. وجہ اس کی ایک بڑی سائنٹیفک زبان ہے. آپ کو اس کا ایک مادہ معلوم ہو جائے, مصدر معلوم ہو جائے, آپ سارے اس کے بناتے رہیے آگے سے لفظ, فاعل بن جائے گا, مفعول بن جائے گا, ظرف بن جائیں گے, یہ بن جائے گا, وہ بن جائے گا. تو وہ ایک لفظ بنیادی طور پر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ اس کے آگے
یوں ساری زبان سمجھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کیا کہ پہلے سبق میں اس کے آخر میں بتا دیا کہ لفظ کا مادہ ہوتا ہے عربی کا اور وہ یوں الگ ہوتا ہے۔ پھر ہم نے ہر جگہ جتنے بھی مادہ جات ہیں وہ ہم نے ہر لفظ کے سامنے کر دیے۔ مثلا آپ کے سامنے دیکھیے الرحمن اور الرحیم ہے، اس میں ہم نے را ہا میم کو ہم نے نیلا کر دیا ہے، اور اس کے نیچے رحم جو اس کا مادہ ہے یا اردو لفظ جو ہے وہ ہم نے بھی نیلا کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں بھی پڑھیں گے، آپ فرض کیجئے ایک آدمی سمجھتا ہے جی رحیم تو ہم جانتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے، لیکن رحمان کا لفظ اردو والوں کے لیے مشکل ہے کہ اس کا پتہ نہیں کیا معنی ہوگا۔ تو ہم نے جو دونوں میں را ہا کو نیلا کر دیا اور دونوں کے نیچے رحم کا لفظ آیا تو دونوں کو نیلا کر دیا، تو اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ رحیم کا مادہ بھی رحم ہے اور رحمان کا مادہ بھی رحم ہے، را ہا میم ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے جتنے بھی لفظ آ رہے ہیں، جتنے بھی اسماء افعال ہیں، ان سب کو اس کے مادے کو ہم نے نیلا کر دیا اور اس کے ترجمے کو بھی ہم نے نیلا کر دیا، اور اس کا جو اردو استعمال ہے وہ اس لفظ کے سامنے لکھ دیا۔ یعنی پہلے ہم نے حرفی ترجمہ کیا، لفظی ترجمہ کیا، اس سے چونکہ بات کی سمجھ نہیں آتی لہذا نیچے با محاورہ ترجمہ کر دیا، لیکن با محاورہ ترجمے میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اصل لفظوں کے قریب رہے، تاکہ آپ کو وہ لفظ کا معنی جو ہے، مثلا رحمان الرحیم میں رحم کرنے والا ہے تو اس کا ترجمہ دیکھیے، ہم نے کہا الرحمن کا مطلب ہے، عام طور پر یہ ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا قرآن مجید میں، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ ہم نے رحمان کا ترجمہ کیا بہت رحم کرنے والا، اور الرحیم کا ترجمہ کیا ہمیشہ رحم کرنے والا۔ تو بنیاد دونوں میں کیا ہے؟ رحم ہے۔ تو آپ نے یہ، تو اس طریقے سے جتنے بھی مادے ہیں، نعبد میں ہم نے عین بے دال کو نیلا کر دیا اور اس کے نیچے جتنے عبادت کے لفظ کو نیلا کر دیا۔ تو اب نعبد و تعبد و یعبدون تعبدون عابد عباد، جو بھی لفظ آتے جائیں گے وہ نیلے ہوتے جائیں گے اور نیچے ترجمہ نیلا ہوتا جائے گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ لفظ ہے۔ پھر ہم نے کیا کہ کچھ مشکل لفظ ایسے ہیں جن کے معنی ہم مجبوری ہو ترجمے والے کی یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ کے نیچے ہم ایک سے زیادہ لمبا معنی نہیں دے سکتے۔ مثلا الحمد ہے، حمد میں اہل علم جانتے ہیں کہ حمد میں تعریف کے ساتھ شکر کا مفہوم بھی شامل ہوتا ہے۔ تو میں نے الحمد کا ترجمہ تو یہی کیا کہ تعریف ہے، لیکن اس کے آگے مشکل الفاظ کے معنی لکھ دیے ہیں۔ اس میں نے الحمد کے آگے لکھ دیا ہے کہ اس میں شکر کا مفہوم بھی شامل ہے۔ یا اردو میں عربی میں بعض کا معنی مختلف ہو جاتے ہیں، مثلا غرور کا عربی میں مطلب ہے دھوکہ دینا، اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے تکبر کرنا۔ اب لفظ تو ایک ہی ہے، اب ہم اس کنفیوژن سے نکالنا ہے پڑھنے والے کو۔ تو جہاں غرور کا لفظ قرآن مجید میں آیا تھا، ہم نے اس کے آگے مشکل الفاظ میں 3 یا 4 مشکل لفظ ہم دیتے ہیں، تو اس میں ان 3-4 لفظوں میں ہم نے لکھ دیا، غرور کے آگے لکھ دیا کہ عربی میں اس کا معنی ہے دھوکہ دینا اور اردو میں معنی ہے اس کا تکبر کرنا، تاکہ بچے کو ذہن میں واضح ہو جائے۔ یا مشکل لفظ ہیں جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے تو ہم نے ان کا معنی دے دیا، لیکن وہاں بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں جو استعمال ہو رہا ہے وہ اس کا میں آگے ذکر کر دوں۔ پھر ہم نے یہ کیا کہ قرآن کے ان کو میں نے اسباق میں تقسیم کر دیا۔ مثلا پہلا پارہ جو ہے اس کے 25 اسباق ہے، ان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سبق مختصر ہو، یعنی 8، 10، 12 آیتوں پر مشتمل ہو، اور یعنی اس کا سبجیکٹ ایک ہو۔ مثلا الف لام میم کے بعد آپ دیکھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہلے سبق میں متقین کی صفتیں بیان کی گئی ہیں پہلی 6 آیات میں، تو ہم نے پہلا سبق 6 آیات پر مشتمل رکھا کہ مومنین کی صفتیں متقین کی اس میں بیان ہو گئی، آگے منافقین کا ذکر آئے گا، کفار کا ذکر آئے گا۔ تو اس طریقے سے ہم نے، تو پھر ہم نے اب پڑھنے والے نے پڑھ لیا لیکن تفسیر ہم کرنا نہیں چاہتے۔ ایک تو تفسیر میں مشکلات ہیں، تفصیلات آتی ہیں، لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ ترجمے میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم ترجمہ ایسا کریں کہ جس میں اختلاف نہ ہو۔
لیکن ہم تفسیر کے اختلافی معاملات سے بچنا چاہتے تھے، تو ہم نے ایسا کیا کہ اسباق میں تقسیم کیا، اس لیے کہ لمبا ہو تو اب کب ختم ہوگا، کہ ایک بچے طالب علم کے ذہن میں یہ بھی سبق ختم ہو گیا، یہ جو سبق ختم ہونے کا ایک تصور ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے طالب علم کے ذہن میں ہوتا ہے کہ سبق ختم ہو گیا۔ تو اب بجائے اس کے کہ آپ سارا قرآن 30 پارے لمبا پڑھتے رہیں اور سبق ختم ہی نہ ہو، یا ایک پارہ بھی ہو تو اس میں 16 رکوع ہیں، 16 رکوع پڑھیں گے تو پارہ ختم ہو گیا۔ تو یہ بچے کو تصور دینے کے لیے ہم نے 25 اسباق میں یعنی جتنے بھی صورتیں یا پارے ہیں ہم نے اس کو اسباق میں تقسیم کر دیا۔ پھر ہر سبق میں جو بات کہی گئی ہے اس کا خلاصہ 1-2 پوائنٹ میں دے دیا، تاکہ اس نے جو سبق پڑھا ہے اس کے بعد اس کے چیز میں اس کے ہاتھ میں کوئی ٹھوس چیز بھی آ جائے، یعنی اس نے پڑھا ہے تو اس میں کیا لکھا ہے اس میں۔ تو اس میں ہم 2 یا 3 2 4 5 ٹوٹل 8-10 سطروں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کا خلاصہ ہم نے دیا، اس کا عنوان ہم نے رکھا مفہوم کا خلاصہ۔ یہ ہم 2-3 جو پوائنٹ اہم ہوتے ہیں اس میں وہ ہم دے دیتے ہیں 5-7 سطروں میں، اور آخر میں ہم دے دیتے ہیں کہ حاصل کردہ سبق کیا ہے، یعنی اس میں ہم نے کیا سبق حاصل کیا۔ مثلا سورہ الفاتحہ ہے تو ہم نے اس میں یہ سبق حاصل کیا کہ دعا مانگنی چاہیے، ایاک نعبد، ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگنی چاہیے، تو ہم نے لکھا کہ دعا مانگنی چاہیے اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، یہ ہم نے مفہوم کے خلاصے میں لکھ دیا۔ مثلا ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں لکھ دیا ہے۔ ہمارے علماء میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ ہر سورت کا حصہ ہے کہ نہیں، بہرحال ہمارے ہاں ہر سورت کے حصے میں لکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن شریف جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بلکہ آپ نے ترجمہ دیکھا ہوگا، ہم شروع کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ ہم لفظی ترجمہ تو یہ ہوا کہ اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان الرحیم ہے، لیکن اردو ترجمے اٹھا کے دی اس میں لکھا شروع اللہ کے نام سے، تو مطلب ہم شروع کر رہے ہیں قرآن کا پڑھنا۔ تو ہم نے جو حاصل کردہ سبق لکھا اس میں ہم نے لکھ دیا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحیم پڑھو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی برکت اس میں شامل ہو۔ اور پھر ہم نے تعریف کی اللہ تعالیٰ کی مانگنے سے پہلے۔ تو تیسرا نقطہ ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو پھر اس سے مانگو۔ تو مطلب یہ ہے اس طریقے سے ہم نے کیا۔ یہ جو اب آپ ریپیٹ کرتے، اچھا یہ چیزیں ہیں اس میں جو ہم نے ڈالی۔ اب اس کا یہ ہم نے اصل میں بنایا تھا، جو ہم نے شروع میں شائع کیا تھا اساتذہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ یہ جو چیز ہے یہ طلباء کے لیے نہیں ہے، اساتذہ کے لیے۔ طلباء کے لیے ہم نے یہ کیا کہ اس میں ہم نے ترجمہ نہیں لکھا، ہم نے اس میں ترجمہ نہیں لکھا، اور دیکھا گیا یہ، میں بھی آپ کی طرح استاد ہوں، بہت پڑھایا ہے یونیورسٹیوں میں، تو بحثیت استاد کے میرا تجربہ یہ ہے کہ طالب علم کے پاس کوئی لکھی ہوئی چیز آ جائے تو اس کو وہ یاد نہیں کرتا۔ اچھا پھر یہ زبان دانی کے بھی خلاف ہے۔ آپ نے انگریزی پڑھی؟ آپ نے انگریزی پڑھی؟ آپ انگریزی لکھی ہے تو نیچے ترجمہ اردو کا لکھا ہوتا ہے۔ عربی میں کیوں لکھتے ہیں ہم ترجمہ؟ آپ انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس انگریزی پڑھتے ہیں تو انگریزی لکھ کے اس کے نیچے ترجمہ نہیں لکھا ہوتا۔ آپ جو انگریزی لفظ لکھتے ہیں اس کے معنی آتے ہیں؟ آتے ہیں، اس لیے کہ ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، آپ نے یاد کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے اس کو۔ تو اگر لکھا ہوگا تو آپ کو دھیان نہیں رہے گا، توجہ نہیں دیں گے۔ تو ہم نے یہ طے کیا کہ جس نے قرآن پڑھنا ہے اس کے پاس ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاس ترجمہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا پڑھانے کا طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے کچھ لکھنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمیں یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں تو نہ صحیح، یونیورسٹی میں نوٹس لینے کی عادت ہوتی ہے۔ ٹیچر بولتا جاتا ہے، ہم اہم پوائنٹس لکھتے جاتے ہیں، نوٹس لکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کے نوٹس بھی نہیں لینے، آپ نے کچھ لکھنا نہیں ہے۔ طالب علم کو ہم کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ترجمہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور تم نے لکھنا بھی نہیں، صرف دھیان سے سنو، صرف کیا کرو؟ دھیان سے سنو۔ استاد کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے
حرفی اور لفظی ترجمہ کرے اور 6-7 دفعہ کرے، پھر با محاورہ ترجمہ کرے تاکہ بچے کو بات کی سمجھ آ جائے، اور وہ بھی 6-7 دفعہ کرے۔ تو آپ جب 6-7 دفعہ، اور پڑھانی صرف ایک آیت ہے، یہ بہت اچھا ہم نے ہر اس کتاب میں تباہ کر دیا ہے، یعنی اس کے شروع میں ہم نے 2 باتیں ڈال دی ہیں، ایک پارہ ہو یا ہمارا پہلی جلد آ گئی 6 پاروں کی، ہم نے اس کے شروع میں یہ باتیں لکھ دی ہیں کہ اس کام میں کیا اس کی انفرادیت یا اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور یہ پڑھانا کیسے۔ اگر اس طریقے سے پڑھایا نہ جائے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم کے پاس ترجمے والا پارہ نہ ہو۔ اگر ہم کر سکیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا اس پہ خرچ بہت آتا ہے۔ اب قرآن مجید جو ہے نا وہ عام کاغذ پہ چھاپا نہیں جا سکتا، گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی ہے اچھے کاغذ پہ چھاپنا، تاکہ جلدی ردی نہ بن جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ پھر دوسرے، اگر آپ نے کلر پرنٹنگ کرنی ہے تو آپ کے لیے کاغذ اور بھی اچھا ہونا چاہیے، تو آپ کو اچھا امپورٹڈ کاغذ استعمال کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ تو اگر آپ 2-3 رنگ میں، مثلا ہم اس میں 3 رنگ کر رہے ہیں تو عملاً 4 رنگ میں ہے، تو یہ کاسٹلی پڑتا ہے۔ تو اب پرنٹنگ اتنی مہنگی ہو گئی، میں سمجھتا ہوں یہ بھی قوم کی، ہمارے حکمرانوں کی نالائکی اور بدقسمتی ہے۔ یعنی اسٹوڈنٹ میٹیریل جو ہے، طالب علم کے لیے جو چیزیں وہ مہنگی نہیں ہونی چاہیے، کاپیاں، کاغذ، کتابیں یہ سستی ہونی چاہیے تاکہ قوم پڑھے۔ اب مہنگی کر دیتے ہیں کہ تاکہ غریب نہ پڑھ سکے، یہ تو ظلم کی بات ہے۔ تو یہ چیزیں مہنگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن حکومتوں کو احساس نہیں ہے اس چیز کا، وہ قوم کو پڑھانا نہیں چاہتے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر ہم کر سکیں، ہم نے پہلے یہ کیا تھا کہ اردو نہیں تھا، ترجمہ نہیں تھا، صرف عربی عبارت تھی، لیکن تھی وہ رنگ میں، یعنی نیلا اور سرخ رنگ میں موجود، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ مادہ وہی ہے، یا اس کا یہ بے کا مطلب سین ہے اور ساتھ ہے، نابودوں میں نون کا مطلب وہی ہے جو اس کے نیچے ترجمہ آئے گا۔ اچھا، بہرحال اب سادہ صورت یہ ہے کہ ہم نے دیکھا وہ بہت مشکل ہے، ہمارے اس ڈونر کے بھی کروڑوں روپے لگ گئے اس پہ۔ ظاہر ہے پڑھنے والے تو بہت ہوتے ہیں نا، استاد تو ایک ہوتا ہے، پڑھنے والے 50-60 ہو سکتے ہیں اسکول میں۔ تو ہم اب یہ تجویز کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کے پاس عام پارہ ہو۔ اب اسکول میں پڑھاتے ہیں یا گھروں میں پڑھاتے ہیں، ان کو کہا جی پہلا پارہ گھر سے لیں، 20-30-40 روپے کی چیز ہے، وہ ہر آدمی لے آئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال طالب علم کے پاس ترجمے والا پارہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایسا کریں کہ اس کو 5-7 دفعہ با محاورہ ترجمہ، لفظی ترجمہ پہلے کریں، پھر با محاورہ ترجمہ کریں، ساتھ اس کا اردو استعمال بتا دیں، ساتھ اس کا ہم اردو بتا دیں۔ مثلا حمد کا ہم کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھا کے کہتے ہیں الحمدللہ، اب تقریباً بہت سارے مسلمان کھانا کھا کے کہتے ہیں الحمدللہ، یا ہم پڑھتے ہیں حمد اور نعت۔ اب یہ اردو دان طبقے کے ذہن میں یہ حمد کا، الحمد کا میں نے اسے نہیں بھی آتا، جب اسے حمد کا بتائیں گے کہ اس کا مطلب حمد اور نعت ہے، یا کھانا کھا کے کہتے ہیں الحمدللہ، تو حمد کا یہ مطلب۔ تو اردو کا جو استعمال ہے وہ ہم اس کو ہم بتا دیں گے۔ بسم میں الف چونکہ نہیں ہے، گر گیا، تو اب بسم اللہ پتہ سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے، ہم نے اسے بتا بھی لفظ اسم ہے، اسم کا لفظ ہم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اتنے اسماء حسنہ ہیں، لڑکیوں کا نام ہوتا ہے اسماء، تو مطلب یہ ہے کہ اسم کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے، تو ہم اس کو یہ چیزیں بتاتے جائیں، ساتھ جو استاد ہے بتا دے کہ یہ لفظ اردو میں اس طرح مستعمل ہے، اور 5-7 دفعہ لفظی حرفی ترجمہ پڑھائیں، پھر با محاورہ ترجمہ پڑھائیں، اور اس کے ساتھ اس کو اردو استعمال بتا دے، اور اگر کوئی بات سمجھنے کی ہے تو وہ بھی بات سمجھا دیں۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو عبادت تم صرف اللہ ہی کرتے، لیکن مانگنے میں تو میں آپ سے کہتا ہوں یار پینسل تو ذرا دینا مجھے، یا ایک ہم سایہ دوسرے گھر جاتے ذرا ماچس تو دینا۔ تو یہ مانگنا اللہ سے مانگنے کے خلاف نہیں ہے۔ تھوڑی سی 1-2 جملوں میں وضاحت کر دیجیے کہ ہم آپس میں ہی بات چیز مانگ لیتے ہیں، لیکن ہم اس کو غیب سے دینے والا نہیں سمجھتے ہیں،
بلکہ ہم آپس میں چھوٹی موٹی چیز لے دے لیتے ہیں یا مانگ لیتے ہیں، لیکن اصلاً دینے والا جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ تو بہرحال ایک مختصر سی یہ، اس کے لیے ہم نے 10 سے 15 منٹ رکھے ہوئے۔ اچھا پھر ہم کیا کرتے ہیں، بات ابھی ختم نہیں، بات یہ ہے کہ ہم استاد 5-7 دفعہ لفظی ترجمہ پڑھے، 5-10 دفعہ بامحاورہ ترجمہ پڑھے، اس کے اردو استعمال بتائے، پھر سنیں سب سے، جتنے بیٹھے ہیں سب سے سنیں۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ، اچھا پڑھانی صرف ایک آیت ہے، کیا پڑھانا ہے؟ اب الحمد شریف اور کے معنی عام لوگوں کو آتے ہیں، اگر لوگوں نے آتے ہو تو چلیے آپ 2-3 آیتیں بھی پڑھا دیں، لیکن آگے جب چلے زیادہ نہیں پڑھانا، زیادہ نہیں پڑھانا، ایک آیت پڑھائیں، چھوٹی ہے اور طلباء کی خواہش ہے وہ آسان ہے تو آپ اس کو دوسری آیت ملا دیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ ایک ہی آیت پڑھائیں۔ ایک آیت پڑھائیں، آپ کو پڑھانے میں وقت کم لگے گا، بچوں سے سنانے میں وقت کم لگے گا۔ آپ 10 تک اگر آپ کے طالب علم ہوں تو آپ سب سے سن سکتے ہیں، اور پھر بھی آپ کا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے اور ایک آیت آپ پڑھا لیں گے۔ میرا ذاتی تجربہ ایک سے زیادہ بار کا کئی دفعہ کا ہے، اور میرے ایک شاگرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل اس طرف لگا دیا، انہوں نے سارے کام چھوڑ کے انہوں نے ہزاروں آدمیوں کو اس طریقے سے قرآن پڑھایا، اور مجھے بھی ان کو پتہ کیا لگا، میں 1 سال انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا، تو میں بیٹھا تھا دفتر میں تو 2 لوگ آ گئے، میں ان کو نہیں جانتا، کہنے لگے ہم سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی سے آئے ہیں اور آپ کا یہ ہمیں کسی طریقے سے پتہ چلا ہے کہ آپ خاص طریقے سے کوئی قرآن مجید پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا جی، کہنے لگے جی ہمارے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں اور ہم آپ کو لینے آ گئے۔ تو مجھے بھی انہوں نے موٹر سائیکل پہ بٹھایا اور وہ لے گئے سیٹلائٹ ٹاؤن میں، اور مسجد میں گیا تو بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو ایک سبق پڑھا کے دکھایا، تو وہ خوش ہوئے، مجھے انہوں نے چائے وائے پلائی اور پھر واپس چھوڑ گئے۔ ان میں ایک لڑکے کا نام تھا فیض، تو فیض صاحب کے دل میں ایسی آئی کہ وہ لاہور میں مجھے کوئی 10-12-15 سال بعد ملے، اپنا گلبرگ میں یہ جو آپ کا آئی ٹی سینٹر ہے پیس میں، تو وہاں کہنے لگے میں تو اب بھی پڑھاتا ہوں اور سارا قرآن پڑھاتا ہوں، کئی دفعہ میں نے سارا قرآن پڑھایا۔ اس کی شادی انہوں نے بیوی کو بھی اس کام پہ لگا دی، وہ کہنے لگے میں خود پڑھاتا ہوں، عورتوں کو بیوی پڑھاتی ہے۔ اچھا پھر ان کے دماغ میں ایسا آیا کہ انہوں نے سارے ہی کام چھوڑ دیے، صرف پڑھانے شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد میری ان کی ملاقات نہیں ہوئی، واللہ عالم یعنی وہ ان کے اس پروجیکٹ کا کیا بنا، وہ کہتے ہیں میں دن رات پڑھاؤں گا، میں اور کچھ کام ہی نہیں کرتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک پارہ پڑھنے تک یہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کو اتنی عربی یا اتنا ترجمہ کرنا قرآن کا آ جائے گا کہ باقی سارے قرآن کا ترجمہ آپ کو 80-90% آ جائے گا، سوائے نئے لفظوں کے۔ نیا لفظ آئے گا تو ظاہر ہے وہ تو جس کے لیے بھی ہوگا نیا ہوگا، وہ اب بتا دیں وہ تھوڑے شروع کے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ مثلا جو توقیفی ترتیب ہے قرآن مجید کی، یعنی مشکل جو قرآن کے جو ادبی انداز ہے اور مشکل زبان ہے وہ آخری پاروں میں ہے، اگرچہ اعتقاد کے لحاظ سے وہ زیادہ اہم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو ترتیب سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ سے ہم شروع کرتے ہیں، یہ زبان آسان ہے سیکھنے کے لیے، تو اس سے شروع کیجئے البقرہ سے، تو آپ اس طریقے سے پڑھائیے، تو 4 مہینوں میں 4 سوا 4 ساڑھے 4 مہینوں میں اگر ایک آیت بھی آپ روزانہ پڑھائیں تو پہلا سپارہ ختم ہو جائے گا۔ تو بظاہر یہ زیادہ لگتا ہے۔ اچھا اگر طالب علم زیادہ ہوں، جیسے آپ مثلا یہاں بیٹھے، فرض کیجئے 50 طالب علم ہیں، تو آپ پھر ہر ایک سے نہیں سنتے، پھر آپ ٹوک میں سن لیں، آپ سنا دو، آپ سنا دو، ہر ایک کو یقین رہے کہ وہ شک ہو کہ مجھے شاید استاد سننا نہیں، اور کوشش یہ کیجئے کہ پہلے 2-4 ان آدمیوں سے سنیے جو ذہین ہیں، جن کو آتا ہے، تاکہ جو سلو لرنر ہیں ان کو پہلے استاد پڑھا دے، پھر 2-4-5 ایسے بچے پڑھ دے جو ٹھیک پڑھے، تو وہ اتنا اور سن لیں گے تو ان کو اور یاد آ جائے گا۔ تو پھر ان کو کہیں گھر جا کے لکھنا ہے تو لکھ بھی لیں، دوسرے دن استاد کو دکھانا ہے تو دکھا بھی دیں، آپ دوسرے دن کریں تو چونکہ ایک آیت ہے آپ پچھلی بھی دہرا دیں اور اگلی بھی پڑھانی شروع کر دیں۔ تو اس طریقے سے میرا اور میرے ساتھیوں کا تجربہ یہ ہے کہ تدریس القرآن کے، اچھا ہم نے ایک کام کیا ہے، تھوڑا کیا ہے، اگلی دفعہ میرا خیال ہے میں کچھ زیادہ کر دوں، ہلکی پھلکی گرامر اس میں ڈال دی جائے،
میں نے ڈالی ہے تھوڑی سی. مثلا ایک جگہ میں نے لکھا ہے کہ ال کے کیا ال شامل ہو جائے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. مثلا بے کے بعد میم کے نیچے زیر کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ بے حرف جا رہا ہے. کوئی 2-3 چیزیں میں نے لکھی ہیں اس میں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ آئندہ میں اس کو یعنی اس میں تفصیل بچوں سے گرامر پوچھ ہی نہ جائے کہ حرف جر کیا ہوتا ہے یا کون کون سے حروف جو ہیں حرف پوچھا نہ جائے، لیکن اگر چلتے چلتے بتا دیا جائے اس میں پیش کیوں آئی ہے، اس لیے کہ بھئی فاعل ہے، اس پہ زبر کیوں آ رہی ہے، تو یہ مفعول ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کچھ ہلکی پھلکی بات بتا دیں، لیکن زور عربی گرامر پہ نہیں ہونا چاہیے، اور عربی پڑھانا مقصود نہیں ہے لوگوں کو. تو یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے ہم پڑھاتے ہیں، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے اگر پڑھائیں تو انشاءاللہ 3-4 مہینے میں آپ جلدی نہ کریں. جلدی کریں گے تو جس طریقے سے اگر بچے کو قرآنی قاعدہ یا نورانی قاعدہ جو ہم کہتے ہیں اس پہ جو استاد اس کو اچھی طرح اس میں سے نہ گزارے، پھر وہ سارے قرآن میں پڑھنے میں بچہ غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے. تاثریہ میرا دیوار کا. جلدی نہ کریں، میں کیا جلدی ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ 3-4 مہینے میں ایک پارہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کی اتنی بنیاد بن جائے کہ سارا قرآن آپ کو سمجھ آنے لگے سوائے نئے لفظوں کے، اور قاری صاحب جو تراویح میں پڑھ رہے وہ بھی سمجھنے لگے. کوئی کم تھوڑی نعمت ہے یہ اللہ کی. یعنی 15 منٹ 10-15 منٹ آپ نے دینے ہیں ڈیلی، اور آپ نے 3-4 مہینے دینے. تو اس میں آپ میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ باقی قرآن بھی سمجھنے لگیں 80-85% سوائے نئے لفظوں کے. تو یہ تھوڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے جلدی نہ کریں، ایک ہی آیت پڑھائیں. خواب لوگ کہیں جی آسان ہے چھوٹی ہے، چلے بسم اللہ کے معنی آتے ہیں تو الحمدللہ کے بھی ساتھ پڑھا دیں. لیکن جلدی کی کوشش نہ کریں کہ جلدی ختم ہو جائے. جلدی ختم کرنا مقصود نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو اس کو عربی نہیں آتی، اس کے باوجود ہم نے اسے روٹ کا تصور دے دیا ہے نیلا کر کے ہر جگہ، تو اس کو کچھ نہ کچھ پتہ چلتا چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو سرخ لفظ ہم نے کیے ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. ضمائر متصلہ جتنی ہیں ساری کے سارے قرآن میں ریپیٹ ہوتی رہتی. حروف جو ہیں مثلا وہ بھی سارے آتے رہتے ہیں. تو اس کو جب ایک دفعہ معنی پڑھائیں گے، 2 دفعہ پڑھائیں گے، بے کا معنی سے اور یا ساتھ ہے، اور نا بدو کا نون مطلب ہم ہے، تو ایک دفعہ نون آئے گا، 2 دفعہ آئے گا، 3 دفعہ آئے گا، اسے ذہن میں بیٹھ جائے گا. تو پھر جہاں بھی آئے گا اس کو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نون کا مطلب ہم ہوتا ہے اور بے کا مطلب ساتھ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ صبر سے کام لیں اور ایک آج سے زیادہ نہ پڑھائیں، اور اس طریقے سے پڑھائیں جیسے میں نے کہا. یہ پارہ جو آپ کے پاس یہ آپ بچوں کو نہ دیں، یہ آپ کے لیے. اچھا یہ ہم نے کیوں لکھا اتنی ساری چیزیں؟ آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کو ڈاکٹر زبیر صاحب نے یہاں عربی پڑھانے کے لیے اور دین پڑھانے کے لیے جمع کر لیا. جب ہم اسکولوں میں لے کے گئے تو پتہ چلا کہ اکثر اسکولوں میں اسلامیات کی مثلاً فیمیل ٹیچرز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے اسکولوں میں ہمارے لاہور میں، تو جو کسی استانی کو کہہ دیا کہ تم اسلامیات پڑھا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامیات پڑھانا کوئی کام ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اسپیشلائزیشن درکار نہیں ہے. تو خواتین پڑھانے والے بھی کسی کو آگے اسلامیات پڑھا دیا کرو. اللہ اللہ خیر اللہ. تو بعض اسکولوں میں انہوں نے قاری رکھے ہوئے، تو کم ہیں لیکن قاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی ساری کلاسوں میں تو نہیں پڑھا سکتے. تو اس لیے یہ ہم نے ایکچولی ٹیچرز کے لیے رکھا ہے کہ اگر ٹیچر کو عربی نہ بھی آتی ہو، ٹیچر کو اگر عربی تھوڑی بھی آتی ہو، یا اگر اسلامیات بھی پوری نہ آتی ہو، تو یہ سبق اگر وہ 2-3 دفعہ پڑھ کے گھر سے چلا جائے نا، عربی میں کمزور بھی ہو، میں کہتا ہوں نہ بھی پڑھی ہو، 2-3 دفعہ دھیان سے اس کو پڑھ لے کہ الرحمن اور رحیم کا مادہ ایک ہی ہے، اس کے سامنے آگے رحم کرنا لکھا ہوا ہے، اللہ کی آپ پر رحمت ہو، اللہ بڑا رحیم ہے، تو یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس کو بھی فوراً پتہ چل جائے گا کہ رحمان اور رحیم کا کیا مطلب ہے، اور ترجمے میں فرق کیا ہے وہ ہم نے لکھ دیا ہے. تو اس لیے وہ اس سبق کو دیکھ کے بڑی آسانی سے پڑھ لے گا. میں لطیفے کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جس اسکول میں پڑھا 6ٹھی 7ویں 8ویں میں، وہاں اس زمانے میں یہ لازمی ہوتی تھی دوسری زبان سیکھنا.
تو کوئی مولوی صاحب نہیں تھے عربی پڑھانے والے، ایک صاحب ہمیں فارسی پڑھاتے تھے، اور وہ اللہ جنت نصیب کرے، ظاہر ہے فوت ہو گئے ہوں گے، ان کو فارسی نہیں آتی تھی، تو بائیں ہاتھ میں وہ خلاصہ رکھتے تھے فارسی کا، اور دائیں ہاتھ میں وہ فارسی کی کتاب رکھتے تھے، ادھر اردو کا جملہ پڑھتے تھے، ادھر فارسی کا۔ اس کے استاد نے یعنی ان کو فارسی نہیں آتی تھی، انہوں نے کتاب سے فارسی ترجمہ دیکھ کے پڑھایا، لیکن الحمدللہ مجھے اس پڑھنے کا آج تک اثر ہے، یعنی میں فارسی کی تھوڑی بہت جو چیزیں ہیں وہ یعنی سمجھ لیتا ہوں، فارسی کی عبارت میرے سامنے آ جائے تو اس میں کافی حد تک سمجھ لیتا ہوں۔ اور ایران میں ایک دفعہ گیا تو کوئی ٹوٹے پھوٹے حال شما چیتا اور رس وغیرہ کچھ جملے بھی، ابتدائی جملے بھی بولنا شروع کر دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ پڑھنے سے بہرحال اثر ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ اگر آپ رکھیں تو، اور اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک حالیہ جو سروے کہتا ہے کہ پاکستان میں 5 لاکھ مسجدیں ہیں، پاکستان میں 5 لاکھ مسجدیں ہیں۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہر محلے میں مسجد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اور امام صاحبان کو اللہ توفیق دے کہ وہ اس طریقے سے ترجمہ پڑھا دیں، لوگ نماز تو ان کے پاس پڑھنے آتے ہیں نا، وہ کسی نماز کے بعد انہیں کہیں یار کوئی 10 منٹ دے دو، 10-12 منٹ سے زیادہ تو لگتا نہیں، اس میں ایک آیت پڑھنی ہے 2-4 بندے ہیں، استاد پڑھے گا 2-4 بندے سن لیں گے، 10 منٹ میں فارغ ہو جائے، کوئی دورہ تفسیر کا تو نہیں کرنی آپ، تو زیادہ سے زیادہ اگر 2-4-5 آدمی ہے تو 10 منٹ میں آدمی فارغ ہو جائے، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے، احساس نہیں ہے۔ آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ یہ کام کریں، Recording in progress. آپ یہ کام کریں۔ یہ پارہ آسان ہے، کیا زیادہ سے زیادہ 200-400 روپے کا ہوگا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پارہ لے لیں، اور عوام کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہو گھر سے وہ پارہ لے آئیں گے، مسجد میں قرآن مجید پڑھے ہوتے ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں توجہ نہیں ہے اس کام کی طرف کہ لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے، لوگوں کو قرآن کے قریب لانا ہے، تاکہ لوگ قرآن سمجھیں۔ جب تک قرآن سمجھیں گے نہیں عمل کیا کریں گے؟ جب مجھے پتہ ہی نہیں اس کتاب میں کیا لکھا ہے میں عمل کیا کروں؟ تو اتنی کروڑوں کی آبادی جو قرآن کو پتہ نہیں ان کو قرآن میں کیا لکھا ہے وہ عمل کیا کریں گے؟ سوائے اس کے کہ معاشرے کی گھر کی کوئی تربیت چھوٹی موٹی، جھوٹ نہ بولو، یہ نہ کرو، وہ کرو، یا نماز یاد کرا دی کس نے تو الٹی سیدھی نماز پڑھنے کی۔ آپ کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ میں اسکول میں تھا، جب میں گیا تھا 9ویں میں اسکول میں گیا، تو غالباً 20 بچیوں کی کلاس تھی، وہ لڑکی کا اسکول تھا، ملگولہ مرتضیٰ صاحب نے وہ جو ایویکویٹس پراپرٹی بورڈ کا، عائشہ گرلز کالج، وہ ڈگری کالج بعد میں بنا، اس وقت انٹر تک تھا۔ تو میں 9ویں کلاس میں گیا اور میں نے 9ویں کی بچیوں سے پوچھا کہ آپ کو کتنے کو نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ 2 بچیاں جو دینی گھرانوں سے تھیں، ان میں سے ایک کو بہت اچھی آتی تھی، دوسرے کو ٹوٹی پھوٹی آتی تھی، باقی 18 بچیوں کو قرآن نماز کا ترجمہ نہیں آتا تھا۔ معاف کیجئے، آپ کسی مسجد میں چلے جائیے، لوگوں سے پوچھئے کتنوں کو نماز کا ترجمہ آتا ہے، تو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ ہم سب سے پہلے ویسے نمازی کا ترجمے پڑھاتے ہیں، جب پڑھاتے ہیں نا تو سب سے پہلے نماز کا ترجمہ پڑھاتے ہیں۔ نماز تو ہر ایک نے پڑھنی ہے، نماز کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے۔ آپ نماز کا آپ کو ترجمہ آ جائے، نماز کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے۔ ظاہر خشوع خضوع پیدا کرنا مقصود ہے دین کا، اچھی نماز پڑھنا۔ تو آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ نے یہ جو دین کا علم حاصل کیا ہے ڈاکٹر زبیر صاحب سے اور ان کے ساتھیوں سے، اس کو بس اپنے تک محدود نہ رکھیے، اور سارے علوم اہم ہیں، سارے علوم اہم ہیں، لیکن قرآن سب سے اہم، قرآن سب سے اہم ہے۔ میں نے جو علماء سے جب کہا تھا تو میں نے آگے ایک انالیسز کیا، سارے دینی مدارس کا نصاب میں نے سب نے رکھا، سارے وفاقوں کا نصاب میں نے سب سے رکھا کہ اس میں ویٹیج کیا ہے۔ سب سے زیادہ ویٹیج عربی زبان کو ہے، سب سے دینی مدارس میں سب سے زیادہ ویٹیج عربی زبان کو ہے۔ عربی اس کے باوجود عربی ان کو نہیں آتی،
یعنی استعمال کرنی نہیں آتی، بولنی لکھنی نہیں آتی، سمجھنا آ جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ویٹیج کے لحاظ سے حدیث تھی، یہ دورہ حدیث وغیرہ کرواتے ہیں۔ قرآن کی باری، اس کے بعد فقہ کی باری تھی، غالباً قرآن چوتھے بار سطح پہ تھا۔ یہ ہم قرآن کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، ہم نے قرآن کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورہ فرقان میں کہ نبی شکایت کرے گا اللہ کے حضور کے ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو معاف کیجیے گا، ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، ہمیں اللہ کا ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رہا ہے۔ نبی ہماری شکایت کرے گا قرآن مجید، اور اسی نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو قرآن کا عالم ہوگا قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ اب معاف کیجیے گا، نہ ہمیں قرآن کی شفاعت مطلوب ہے اور نہ ہمیں پیغمبر کے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ وہ قرآن ہماری شکایت کرے گا انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ ہم زوال پذیر ہیں، پسماندہ ہیں، ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ قرآن جیسی کتاب ہمارے پاس ہے، یہ ہمیں اٹھا سکتی ہے اگر ہم اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ کیا ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے؟ قرآن پڑھنے سے یہ ہوتا ہے آدمی قرآن پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، یعنی آپ قرآن کا عملی نمونہ تھے، آپ سراپا قرآن تھے، سراپا اخلاق تھے۔ تو ہم قرآن پڑھیں گے تو اس پر عمل کریں گے نا، پھر ہم قرآن جیسا، قرآن کا مطلوب انسان بننے کی خواہش میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوگی کہ ہم ایسے بن جائیں جیسے قرآن ہمیں چاہتا ہے۔ اب پتہ ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہے تو کیا بنیں گے اور کیا پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ یہاں سے فارغ ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ عالم بن چکے ہیں۔ اس کے کل پہ نہ چھوڑیے، آج پہ شروع کیجیے۔ اپنے گھر میں، محلے میں آپ قرآن ترجمہ کرنے والے 4-5 آدمی مل جائیں گے۔ ہم نے کچھ لوگوں کو توجہ دلائی، 2 بچیاں میرے پاس پڑھنے آ گئی۔ اب یقین نہیں کر رہے، میں 2 بچیوں کو روز لے کے بیٹھا تو اس کو نماز کا ترجمہ پڑھا دیتا۔ مقصد کیا ہے میرا؟ مقصد یہ ہے کہ ایک ہی آدمی کو قرآن پڑھنا آ جائے، اس کا ترجمہ آ جائے، مقصود تو یہی ہے نا۔ تو میرے بھائیوں بیٹو، آپ قرآن پڑھانے پر کمر بستہ ہوئے، قرآن پڑھائیے اور اس سادہ طریقے سے پڑھائیے کہ سب کو ترجمہ کرنا آ جائے۔ آپ اگر ایک پارہ 4 مہینے میں پڑھا دیں اور اس سے 80% قرآن سارا لوگوں کو سمجھ میں آنے لگے، آپ کے لیے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے ذریعے لوگوں کو قرآن فہمی عام ہو گئی اور لوگوں نے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے یہ میں دوبارہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس کو کل پہ نہ چھوڑیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس کو آج ہی جہاں بھی ہے آپ شروع کر دیجئے اور آسان طریقے سے قرآن کا ترجمہ لوگوں کو سکھائیے، اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے کرایا 3-4 مہینے میں انشاءاللہ ان کو قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات اگر پوچھنی ہو اپنی طرف سے تو میں نے وضاحت کی پوری کوشش کی ہے، اس کے باوجود آپ کے ذہن میں اگر کوئی چیز ایسی ہو۔ اس کتاب کا نام تدریس القرآن، اس کا ایک پارہ ہم الگ شائع کرتے ہیں تاکہ اگر فرض کیجئے آپ پہلی جلد شائع ہو گئی ہے النساء تک، تو اگر آپ پہلا پارہ ہی آپ کے لیے کافی ہے، وہ یہ نساء تک ہے تدریس القرآن کے نام سے۔ تو اس کا ایک پہلا پارہ ہم اسی لیے الگ شائع کرتے ہیں کہ آپ ایک پارہ لے لیں اور وہ پڑھا دیں۔ کیا ہوگا 150 کا آ جائے گا، 100-200 وہ مقصد نہیں ہے۔ ہمارا ایڈریس ڈاکٹر زبیر صاحب کے پاس موجود ہے۔ ہم ایک رسالہ شائع کرتے ہیں البرہان، اس پہ بھی ہمارا ایڈریس لکھا ہوتا ہے۔ تو علی ٹاؤن میں ہمارا دفتر ہے، اگر آپ لاہور میں ہیں تو آتے جاتے آپ لے سکتے ہیں، شہر سے باہر ہیں تو خط لکھ دیجیے، ہم آپ کو بھجوا دیں گے، یا اور جو صورت کرنی ہے کر لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب اس کا اصول کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب نیت ارادہ یہ ہے کہ آپ کر لیجئے کہ آپ نے لوگوں کو ترجمہ قرآن پڑھانا ہے، لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے۔ اب آپ یہ کر لیں گے نا، باقی سارے جتنے کام جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، فرض کیجئے آپ سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، میں مثال دیتا ہوں، آپ اس کا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈائریکٹ اس کو جا کے عقیدہ ٹھیک کرائیں گے، کوئی بندہ ٹھیک نہیں کرتا، آپ بحث شروع ہو جائے گی، جھگڑا شروع ہو جائے گا، لڑائی شروع ہو جائے گی۔
آپ قرآن پڑھانا اس کو شروع کر دیں، اس کے پڑھاتے ہوئے اس کا عقیدہ ہی ٹھیک ہو جائے گا، اس کا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو واز کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ صرف آپ ہی کی ہم عبادت کا، تو آپ کی بات پہنچ گئی نا۔ تو یہ ہمارے لوگ جو کچی روٹی پکی روٹی پڑھاتے تھے، اگرچہ آپ وہ زمانہ گزر گیا، لیکن پھر بھی لوگوں میں پختہ دین نہیں ہے۔ قرآن پختہ دین ہے، تو آپ بس شروع ہو جائیے اس کام پہ۔ جو 2-4 محلے بچے، بڑوں کو بھی کوئی نہیں آتا، ہمارے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو کوئی نہیں آتا ترجمہ، کوئی کسی کو نہیں آتا، محلے کے 2-4-5-10 آدمی اکٹھے کر لیں گے، اور اب انہوں نے کہا جی 10 منٹ بعد فارغ ہے، آپ کسی وقت دے گے تو شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے۔